اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جمادی الثانی کی 2 تاریخ ہے اور یہ ایام جو ہے حضرت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص ایام ہیں۔ ان ایام کی شروعات 13 جمادی الاول سے ہوتی ہے، جو چل کے 3 جمادی الثانی تک 20 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ عموماً ایام فاطمیہ کر کے منایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس ظاہری زندگی میں 75 دن زندہ رہیں، اور کچھ میں ہے کہ وہ 95 دن زندہ رہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو پرسنالٹی ہے اس پر مجھ جیسا ناچیز گناہگار بندہ کیا بات کر سکتا ہے، اس حوالے سے جیسے صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سیدۃ النساء العالمین جو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے اور سیدۃ النساء المومنین ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اس دور کی رہنے والی خواتین تو کیا جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، اور ہم ان کے فٹ اسٹیپس پہ چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ائمہ علیہم السلام سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید کی وہ خدا لارب کتاب ہے جس میں تر و خشک ہر چیز کا ذکر ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو تدبر، تفکر اور تفہم کے ساتھ قرآن مجید سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ بڑھائیں، اور کم از کم 10 آیات کو ترجمے کے ساتھ روزانہ کے بنیاد پر اگرچہ ہم پڑھیں تو ہمارا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ افلا یتدبرون، آپ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے۔ قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے مکتب اہل بیت میں جو کتب ہیں وہ ہر ایک مومن کے گھر میں ہونے چاہیے۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لازم ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں رائج کریں، خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بولیں کہ وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو کتب ہیں ان میں نہج البلاغہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ ہے، اور اس کے بعد جو ہم کتاب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو صحیفہ سجادیہ ہے، جس میں سیدہ کی کلام جو ہے، سیدہ کے اقوال ہیں، سیدہ کے وہ موجود ہیں۔ تو آج میں نے بیسیکلی یہ جو چیزیں کچھ چنی ہوئی ہیں یہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق سے ہیں، اور خطبہ فدق جو ہے وہ ہم تمام مومنین کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اس میں سیدہ کی فصاحت و بلاغت، علم اور حکمت کے وہ موتی ہیں جن کو پڑھ کر ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں ان کو لا کر جو ہے نا ایک بہترین شروعات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے، خطبہ فدق سے جو ایک پیراگراف ہے، وہ سلیکٹڈ پیراگراف میں آپ کے گوشگوار کروں گا، اور وہ جو ہے نا بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اسلامک پرنسپلس کے یا اسلامک جو ٹیچنگس ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں. اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ فدق سے کی 30ویں جو ہے نا پیرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو شرک سے تمہیں پاک کرنے کا، اللہ نے ایمان ہمارے لیے اس لیے کیا ہے، واجب کیا ہے، یا اس لیے ہے کہ تاکہ وہ ہمیں شرک سے پاک کر سکے. نماز اس لیے ہے تاکہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھ سکے. اور اس کے بعد زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کا سبب ہے. اور روزہ اخلاص کے اسباب کا، حج سے دین کو تقویت ملتی ہے. عدل و انصاف سے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے. اور ائمہ کی جو اطاعت ہے، ہماری اطاعت امت کی ہم آہنگی کا سبب ہے، ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کا سبب ہے. جہاد میں اسلام کی سربلندی ہے. صبر میں ثواب ہے. امر بالمعروف میں عوام کی بھلائی ہے. والدین پر احسان کرنے سے آدمی قہر الہی سے بچ سکتا ہے. جو اپنے عزیز و اقارب ہیں ان سے صلہ رحمی کر کے آدمی درازی عمر اور افرادی کثرت کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ تقریباً 12 جو ہے وہ پرنسپلس دیے گئے ہیں، جس میں ہر ایک پرنسپل کے اگینسٹ جو ہے نا اس کے بینیفٹس کیا ہے وہ مینشن کیے ہوئے ہیں. جس میں شروعات جو ہے نا وہ ایمان سے ہے. ایمان ہوگا، ایمان مینس ڈو اف یو ہیو اے ایمان. اگرچہ آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر آپ شرک سے بچ جائیں گے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تکبر سے بچ جائیں گے. اگرچہ آپ اسلامک ٹیکس زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس سے آپ کا نفس بھی پاکیزہ ہوگا اور اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمارا خلوص بڑھے گا. جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دین کو تقویت ملے گی، ہمارے دین کو ایک طاقت ملے گی. دنیاوی سطح پر دین کا جو اجتماع ہے وہ ہماری طاقت کا ایک اجتماع ہے. عدل اور انصاف ہوگا تو اس سے دل جڑے رہیں گے. عدل و انصاف ہوگا تو دل ہمارے جڑے رہیں گے. اور ائمہ کی جو اطاعت ہے، اطاعت کی وجہ سے کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہو رہا ہے، وہ ہے کہ امت میں ہم آہنگی ہو رہی ہے. اور امامتی کی وجہ سے تفرقے سے بچا جا سکتا ہے. جہاد میں کیا بینیفٹ ہے، اسلام کی سربلندی ہے. اسلام کی سربلندی ہے. جبکہ صبر سے کیا ملتا ہے، حصول ثواب ملتا ہے. امر بالمعروف سے کیا ملتا ہے، عوام کو بھلائی ملتی ہے. والدین پر احسان کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آدمی قہر الہی سے بچ جاتا ہے. اور صلہ رحمی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، انسان کی عمر دراز ہوتی ہے اور اس کو افرادی قوت مل جاتی ہے. تو یہ میں نے جو ذکر کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق سے ایک پیراگراف سلیکٹڈ ہے. اور اس کی جو ہے نا ڈو کہ جو ہے نا جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا کچھ سیدہ کی خطبے سے جو میں نے ایک پیراگراف ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی بہتری آئے گی اور ہم محمد و آل محمد کے صحیح معنی میں اچھے پیروکار بن کر ان کے دین کی اچھی خدمت کر سکیں گے. والسلام علیکم.